يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں دوستوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو بقایا زندگیاں رہ گئی ہیں کریم مولا اپنی اور اپنے حبیب کی سچی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد اقصی تک عرض کیا تھا، جہاں میرے پاک نبی علیہ السلام نے نبیوں کو نماز پڑھائی اور لقب پایا امام الانبیاء، اور وہاں نبیوں کو خطبہ ارشاد فرمایا تو لقب پایا خطیب الانبیاء۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبریل امین لے کر جب آسمانوں کی سیر کے لیے پہلے آسمان پہ پہنچے تو پہلے آسمان کا دروازہ بند۔ یہ دروازہ جس سے جبرائیل آتا جاتا تھا دن میں کئی مرتبہ، دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ ویسے بھی جس دروازے سے بندہ کئی مرتبہ گزرے وہاں گارڈ ہو یا لوگ ہوں ان سے تعارف ہو ہی جاتا ہے، اور پھر ایک بندہ سینئر ہو گارڈ ہو تو وہ اس کا متحد ہو، اس کی کیا مجال ہے دروازہ بند کرنا یا گیٹ بند کرنا۔ جبریل امین سینئر تھے، فرشتوں کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، دروازے پہ بیٹھنے والا فرشتہ وہ تو متحد تھا جبرائیل کا۔ اسی دروازے سے آتے جاتے جبرائیل کے لیے آج معراج کی رات دروازہ بند۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ مخلوق جن کے اندر نہ دل ہے، نہ جذبہ ہے، نہ احساس ہے، لیکن وہ بھی عشق رسول سے مجبور ہیں۔ میں بات ملائکہ کی کر رہا ہوں۔ اب ملائکہ کو پتا تھا کیونکہ انہیں حکم ہوا کہ عرش سجاؤ، آج میرا مہمان محمد آ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا مولا آج پھر ہمیں بھی تو موقع دے نا، ہم بھی تیرے سونے رسول کا دیدار تو کر لیں۔ جانتے تھے جس رفتار سے محمد آ رہے ہیں وہ تو گزر جائیں گے، کوئی بہانہ بناؤ دیدار کا۔ اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دے دی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، دروازہ بند ہے۔ اب جبریل امین دروازے پہ گئے، دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے بیٹھنے والے فرشتے نے پوچھا کون ہو دروازے پہ؟ علماء نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، کیونکہ وہ ملائکہ جو کائنات میں رب سے سنا محمد محمد محمد، کائنات میں دیگر مخلوق سے سنا محمد محمد، وہ چاہتے تھے کہ جب عام بندہ نام لے محمد، دونوں لب آپس میں بوسہ لے لیتے ہیں، یار آج سنیں تو صحیح محمد جب خود بولتا ہے تو کتنا لطف آتا ہے۔ سوال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دروازے پہ کون ہو؟ شاید وہ خود بول دے میں محمد آیا ہوں، لیکن جبرائیل نے فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ اب مسلم شریف کی حدیث ہے، انہوں نے دوسرا سوال کیا مما کا ساتھ کون ہے؟ چلو پہلے تو جبرائیل بولا، شاید ابھی محمد خود بول دیں کہ ساتھ میں آیا ہوں محمد۔ جبرائیل امین نے کہا پوچھنے والے میرے ساتھ
نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ دروازہ کھلا، استقبال کیا، سلام کیا، دیدار کیا، جو منشا تھی وہ پوری ہوئی، آدھی ہوئی، لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام نے ان سے کلام فرمایا۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ میرے پاک نبی نے دیکھا ایک جماعت ہے فرشتوں کی جو قیام میں کھڑی ہے، تو میرے پاک نبی کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ کہا جبرائیل یہ کب سے ہیں؟ کہا جب سے پیدا کیے ہیں یہ قیام میں رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ کہا کب تک؟ کہا قیامت تک کرتے رہیں گے۔ بڑے اختصار کے ساتھ دوسرا آسمان، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک جماعت ہے جو رکوع میں ہے۔ کہا جبرائیل یہ؟ کہا جب سے پیدا کیے ہیں یہ رکوع میں ہیں اور قیامت تک رکوع میں ہی رہیں گے۔ میرے نبی کو ان کی یہ ادا بھی بڑی پسند آئی۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو سجدے کی حالت میں ہے۔ میرے پاک نبی نے پوچھا جبرائیل یہ؟ کہا آقا جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ میرے پاک نبی کو فرشتوں کی عبادت کا یہ منظر پسند آیا۔ کہا محبوب فکر نہ کر، آپ کا جو امتی اس طریقے سے اس ادا سے نماز پڑھے گا وہ نماز تو آپ نہیں پڑھے گا لیکن فرشتوں کی عبادت کا اجر اسے بھی عطا کر دوں گا۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام معراج کی رات جنت سے تشریف لائے تھے چوتھے آسمان پہ۔ کہاں سے؟ جنت سے۔ یہ جنت میں کیسے گئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے دربار میں ایک فرشتہ آتا جو سورج کی دنیا پہ مقرر رہا۔ علماء نے لکھا ہے 3,60,000 فرشتے ہیں جو سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف لاتے ہیں، دنیا پہ چلاتے ہیں سورج کو، پھر مغرب سے مشرق کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان میں ایک فرشتہ جس نے عرض کیا یا اللہ مجھے اجازت دینا میں تیرے نبی ادریس علیہ السلام کو مل کر آؤں۔ رب نے اجازت دی، وہ تشریف لایا، آ کر سلام پیش کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرنے لگا یا نبی اللہ میں سورج کی دنیا پہ مقرر ہوں، میں سورج کو چلانے والے فرشتوں کی جماعت میں ہوں۔ کہا کاش میرا رب مجھے بھی کبھی سورج آب و تاب پہ چمک رہا ہو اور سورج کی دنیا ادریس کو بھی دکھا دے۔ آج سائنسدانوں نے کہا نہیں 30,000 فٹ بلندی پہ بندہ پہنچ جائے بندہ مر جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، رب کے لیے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کیسے؟ ہم تو دلیل دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رہتا ہے، رب اسے زندہ رکھتا ہے۔ کہا نہیں جی وہاں ماں کے پیٹ کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن ہوتا ہے، کوئی ایسا لنک ہوتا جیسے رب زندہ رکھتا۔ میں نے کہا آگے آ جاؤ جناب، مرغی کا انڈا بیچ میں چوزا زندہ رہتا، آکسیجن کا کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں۔ یہ تمہارے اور میرے لیے، رب کے لیے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب نے اجازت فرمائی، اب فرشتے لے کر آتے ہیں، پوری آب و تاب کے ساتھ سورج چمک رہا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب مشاہدہ کیا، مشاہدہ کرنے کے بعد رب نے فرمایا میرا ادریس اور کیا چاہتا؟ کہنے لگے یا اللہ سورج کا مشاہدہ کر لیا، اب چاہتا ہوں کہ میری روح قبض کی جائے، موت آ جائے تاکہ میں موت کا ذائقہ بھی چکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اور میرا دل کرے تیری عبادت کرنے کے لیے۔ ایک لمحے موت آتی ہے، دوسرے لمحے اللہ روح واپس ڈال دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں میں بولنا ادریس اب اور بھی کچھ چاہتا ہے۔ کہنے لگے یا اللہ سورج بھی دیکھ لیا، موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا، اب چاہتا ہوں کہ جہنم کا مشاہدہ بھی کر لوں، میں پل صراط بھی دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ تیرا خوف اور میرے دل میں آ جائے اور تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ نے ملائکہ سے فرمایا لے جاؤ میرے ادریس کو جہنم کا مشاہدہ کرواؤ۔ اب پل صراط سے گزرے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادریس بتانا کیا کچھ اور بھی چاہتا؟ کہا یا اللہ سورج بھی دیکھ لیا، موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا، اب جہنم کا مشاہدہ بھی کر لیا، اب چاہتا ہوں اپنی کرم نوازیاں بھی دکھا دینا جو تو نے جنت میں انعام رکھے ہیں تاکہ تیرا اور شکر ادا کر سکوں۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا
फरमाया ले जाओ मेरे इदरीस को जन्नत का मुशाहदा करवाओ। अब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, जन्नत में जाते हैं, जन्नत का माहौल जब देखते हैं वहीं पे बैठ जाते हैं। मैंने कहा सदके जाऊं मैं अपने लजपाल नबी पे, काबा कौसैन की कुर्बतों में बैठकर अल्लाह का दीदार किया, लेकिन वहां रुके नहीं, वापस लौट आए। उलमा ने लिखा कि मेरे पाक नबी अपने देश में गए, जिस देश से आए, जब बंदा देश में जाता वापस आने पे दिल नहीं करता। या रसूल अल्लाह आप वहीं पे रुक जाते, आप वापस अपनी उम्मत में क्यों लौट आए? हजरत इदरीस तो जन्नत में गए, जन्नत में ही रुक गए, या रसूल अल्लाह क्यों आए? उलमा ने वजह लिखी है, मेरे नबी ने फरमाया रब्बे जुल जलाल की कसम है, मुझे एक रात अगर और मेराज में आ जाती, जुदाई में मेरा अबू बकर मर जाता। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में जब देखा ना माहौल, पुरसकून माहौल, तो फरिश्ते आए, कहा बाबा जी आओ ना चलिए वापस। कहा किधर? कहा जमीन पे। कहा ना ना मैं नहीं जाऊंगा। कहा जी क्यों? कहा बस नहीं जाऊंगा, मैं यहां रहना चाहता हूं। अब फरिश्ते इतना ही काम करते हैं जिनका हुक्म होता है। वो गए, मालिक क्या करें? कहा जाओ ना जाकर बताओ मेरे नबी को कि यहाँ जन्नत के कुछ दस्तूर हैं। अब फरिश्ते आए, आकर कहने लगे या नबी अल्लाह आइए चलें। कहा जी मैं नहीं जाऊंगा। कहा जी क्यों? कहा रब का वादा है मौत आएगी, मैं मौत के परासत से गुजर चुका हूं। रब का वादा है कि हर एक को पुल सिरात से गुजारेगा, मैं गुजर चुका हूं। रब का वादा है जो जन्नत में पहुंच जाएगा उसे जन्नत से निकाला नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। रब को कहिए कि अपना दस्तूर चेंज करे, मैं चला जाऊंगा। रब का वादा है, मैं सारा मुकम्मल कर चुका हूं। फरिश्तों ने कहा या नबी अल्लाह रब का दस्तूर ये है कि ये जन्नत रब ने बनाई है, पर जन्नत में सबसे पहले कोई और नहीं आमना का लाल आएगा, इसलिए आप यहां नहीं रह सकते। वो भी तो नबी थे ना। उन्होंने कहा अच्छा तो ये फिर जो हूरें, ये जो फरिश्ते, ये जो तुम घूम रहे हो, तुम जन्नत में क्या कर रहे हो? तुम पहले जन्नत में क्यों आए हो उनके आने से पहले? फरिश्तों ने कहा जनाब हम तो नौकर हैं, खादम हैं, हम तो जन्नत को संवारने में लगे हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और फरिश्तों सुनो, अगर तुम खादम की हैसियत से रह रहे हो, मैं कब कह रहा हूं मैं नबी की हैसियत से रहूंगा, मैं भी मोहम्मद का खादम बनकर जन्नत को संवारता रहूंगा। तो मिराज की रात ये जन्नत से तशरीफ लाए चौथे आसमान पे। ये जो आपको सूरज चमकता हुआ नजर आता है ना, ये पहले आसमान पे नहीं चमकता, ये सूरज भी चौथे आसमान पे चमकता। कौन कौन सा रब का एहसान हम अदा कर पाएंगे? बाहर निकलते हैं, निगाह उठाते हैं, पहला आसमान क्रॉस, दूसरा क्रॉस, तीसरा, हमारी निगाह चौथे आसमान पे पहुंच जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम आगे गए तो इजराइल अलैहिस्सलाम बैठे हैं। जिब्राइल अमीन ने बताया, वो अपना काम छोड़ के खड़े हुए, सलाम किया, मरहबा। मेरे पाक नबी ने फरमाया क्या कर रहे हो? कहा जी अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है रूहों को कब्ज करना। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जब इजराइल ने कहा आका आप मुझे हुक्म कीजिए मैं तामील करूंगा। मेरे पाक नबी ने फरमाया सुनो, जब मेरी उम्मत के किसी फर्द की रूह कब्ज करने लगो ना तो आसानी करना। नबी के कौन कौन से एहसान का हम बदला चुकाएंगे? हमारे नबी ने हमें कहां कहां याद नहीं किया। दुख होता है जब पाक नबी की मोहब्बत का जिक्र हो तो फिर बंदे कहते हैं नहीं, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत। मैंने कहा हया कर, रब खुद कह रहा है मेरे नबी से मोहब्बत करो। और नबी ने तुम्हें कहां कहां याद नहीं किया? अब जवाब सुनिए। इजराइल कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा रब मुझे दिन में 70 मरतबा कहता है उम्मत मोहम्मद पे नरमी से पेश आना। तो आका मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। अल्लाह अकबर। पांचवा आसमान, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठा आसमान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। किन से मुलाकात हुई?
بڑی پرواز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جب جا رہا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں گیا تو موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ جب میں چھٹے آسمان پہ گیا تو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو جن موسیٰ کو میرے پاک نبی نے نماز پڑھائی ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں اس کو یاد رکھنا، چھٹا آسمان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ واپس آ کر پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا سونا محمد جب واپس جاؤ گے نا اپنی امت میں تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جب واپس جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اس امت کی کیا شان ہے، اور یہ امت اتنی بگڑی ہوئی ہے، کہتی ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمارا کام بنتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کام بنتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ صدقہ محمد کا ہے، ہمیں کون جانتا ہے یا ہم پہ رب کب کرم نوازی کرتا ہے، یہ تو وسیلہ ہے سرکار کا۔ دوسرا تحفہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہا میرا سونا محمد جب جاؤ تو امت کو کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس کے اندر درخت لگانا، اور اپنی امت سے کہنا سبحان اللہ کا ورد کرتے رہنا۔ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو جو جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اس کے نام کا درخت لگتا جائے گا۔ اور دوسرا تحفہ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھتا رہے اللہ اس کے نام کے جنت میں درخت لگاتا رہے۔ تو جنت میں کچھ اپنا رقبہ بھی تو ہونا چاہیے نا، جس طرح ہم زمین پہ آج کل کرتے ہیں، اینٹیں پھکوا دیں اور قبضہ کر لیا، اے ساڈا پلاٹ ہے، دیکھیے سارے قبضہ کیتے ہیں جی، بولو دے صحیح نا، اسی دنیا دے کر دے نہیں، ایٹم سٹاک آکھے ساڈا پلاٹ ہے، قبضہ کر لیا، تو جنت میں بھی تو کرو نا، اتنی رب کے اس نام کی تسبیح کرو سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تاکہ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جنت کا سارا رقبہ فتح الدین صاحب دا ہے۔ تو اپنا رقبہ بنانے کے لیے، جنت میں ملکیت بنانے کے لیے بندے کو کم از کم دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دو تحفے دیے، کیا؟ سبحان اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دونوں یاد رکھنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسپیشل معراج کی رات ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ آگے جب میرے پاک نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں پہنچے، رب کا دیدار کیا، تو اللہ نے 50 نمازیں اور 6 مہینے کا تحفہ دیا۔ 50 نمازیں اور 6 مہینے کے 6 مہینے کے تو جی آکھو گے مولانا صاحب 1 مہینے دے رکھن نہیں ہوندے، نواں کٹا کھولو۔ 50 نمازیں اور 6 مہینے کے روزے اللہ نے تحفہ دیا۔ کس نے؟ لے کر کون آئے؟ میرے لجپال نبی، سبحان اللہ۔ آج کسی کو کوئی تحفہ دے نا تو وہ ساری زندگی سنبھال کر رکھے گا، یہ میرا باپ لندن سے لایا تھا میری برتھ ڈے پہ، وہ خود اس کے بچے ہو گئے، بچوں کو بتاتا یہ دیکھو الماری میں جو تحفہ پڑا ہوا میرے باپ نے دیا ہے۔ میں نے کہا اتنا پیار باپ کے تحفے سے ساری زندگی سنبھال کر رکھتا ہے،
اور جو تحفہ رب دے اور میرا رسول لائے اس تحفے کے ساتھ اتنی لاپرواہی. وعدہ کرو آج کے بعد نماز کبھی قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. آواز آنی چاہیے, آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کریں گے. ابھی بھی آواز ہلکی ہے, بلند آواز سے, آج کے بعد کبھی بھی نماز قضا نہیں کریں گے. اور گھر میں بچوں اور بیوی کو بھی نماز قضا, یہ تو کا مکھ ہے. گھر بھی تو جانا نا, مسیتی تو نہیں نہ رہنا. مولوی صاحب نے تو ہونا مسجد بند ہو گئی ہے, گھر جاؤ تو گھر والے نال ذرا تحمل نال. یہ مطلب نہیں کہ ڈانگ چکی ہوئے اٹھ نماز پڑھ, نہیں. نماز کے اندر اتنا ماحول بناؤ کہ گھر والی دل کرے نماز پڑھے, بچیوں کا دل کرے نماز پڑھے. ہمارے گھر کے اندر ماحول ہی نہیں نا, ہم جا کر کچھ دین کی بات تو کرتے نہیں. ہم جب بچوں کے سامنے بیٹھتے ہیں اپنے بڑوں کی برائی بیان کرتے ہیں. ہمارے دادے نے کیا کیا, ہمارے چاچے نے کیا, او تیرے مامے نے کیا کیا. اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کی برائی بیان کرنا گناہ کبیرہ ہو. ہم کرتے ہیں, تو جب کرتے ہیں تو پھر بچے تابعدار نہیں رہتے, فرمانبردار نہیں رہتے. جو ہی وہ بڑے ہوتے ہیں نا, جیسے آج آپ اور میں, تو پھر جب وہ اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں نا تو پھر وہ بھی یہی کرتے ہیں, ابے نے کی کیتا ساڈے واسطے. نہیں, ایسا رول ادا نہ کرو. اپنے بڑوں کی عزت تکریم تم کرو گے تو پھر بچے تربیت کی بھی ضرورت نہیں, وہ تمہارے سامنے خود کریں گے. تمہارے سے کیا کر رہا ہوں, 50 نمازیں, 6 مہینے کے روزے. چھٹے آسمان پہ میرے پاک نبی تشریف لائے, جہاں پہ بات روکی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے, کہا اللہ نے کیا دیا, کہا جی اللہ نے 50 نمازوں کا اور 6 مہینے روزے تحفہ دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے محمد آپ کی امت یہ نہیں کرے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی, 6 مہینے کی روزے نہیں رکھے گی, اس لیے کہ محمد میں پریکٹیکل کر کے آیا ہوں, میں زندگی گزار کے آیا ہوں انسانوں کے اندر. میں بحیثیت نبی میری امت پہ بنی اسرائیل پہ 2 نمازیں فرض تھی, میری امت نہیں پڑھتی تھی, اس لیے کہ میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی. آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آج جب وسیلے کی بات آتی ہے فوراً لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. نہ جانے ان مولویوں کو کیا مسئلہ, رب کعبہ کی قسم مولویوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی بات ہے جو سارے سامنے آتی ہے. ذرا سوال کر لینا, وسیلے کا جو کہتا نہیں وسیلہ نہیں, اسے کیا یہ 50 نمازوں میں 5 رہ گئی, یہ عمران خان کم کرائیں گے. 50 میں سے 5 رہ گئی, کس نے کروائی؟ عمران خان. بولو تو صحیح. آج کل کیونکہ سارے کام, پیٹرول بھی سستا عمران خان ہی کرندا, بجلی بھی سستی عمران خان ہی کرندا, تو ہو سکتا یہ شک بھی کوئی عمران خان کرائی ہو. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام, میری طرف توجہ رکھنی, آپ بات سمجھنی. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام پہلے کوئی طور پہ گئے, وہاں جا کر جب رب سے کلام کیا نا, آہا تجسس بڑا کہ رب کے کلام میں اتنی مٹھاس ہے, رب کا دیدار بھی تو کروں نا. تو دعا کر ڈالی, رب بھی آ رہی نہیں. رب نے فرمایا لن ترانی, رب بھی آ رہی نہیں. فرمایا لن ترانی, رب بھی آ رہی نہیں. لن ترانی 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ کھڑے ہو کر کہا یا اللہ اپنا دیدار کروا. صدا ہرگز نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں مولا کوئی بھی نہیں. کہا کوئی بھی نہیں, تو نہیں کر سکتا. تیرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا, وہ آ کے عرشوں پہ میرا دیدار کر کے جائے گا. اب رب کی عدالت کا انصاف یہ ہے کہ رب کے دربار میں مانگی ہوئی دعا رب رد نہیں کرتا, یا اس دنیا پہ صلہ دے دیتا ہے, یا دعا کو محفوظ کر دیتا ہے. کل قیامت کے دن صلہ ملے گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے بحیثیت نبی دعا مانگی, یا اللہ اپنا دیدار کروا. 9 مرتبہ دعا مانگی. رب نے بہانہ بنایا, چھٹے آسمان پہ 50 نمازیں فرض کر ڈالی. کیا رب نہیں جانتا تھا کہ امت محمدی 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی؟
کیونکہ کاؤنٹ کر لینا ہر 15 منٹ کے بعد ایک نماز آ جائے گی. یا اللہ تو جانتا ہے. کہا جانتا ہوں لیکن میں نے بہانہ بنانا تھا. اب آئے چھٹے آسمان پہ محمد رسول اللہ. کہا کتنی ملی؟ کہا 50. کہا آپ کی امت نہیں پڑے گی. میرے پاک نبی واپس گئے. یا اللہ کم کر دے, میری امت نہیں پڑے گی. تو کیا رب کر دیتا؟ کہا 50 ہیں, 45 معاف کر دی, 5 رہ گئی. کہا نہیں, 5 کم کر دی, 45 باقی رہ گئی. پھر واپس آئے چھٹے آسمان پہ. کہا کتنی کم ہوئی؟ کہا موسیٰ کلیم اللہ 5 کم ہوئی. کہو ابھی بھی واپس جاؤ. میرے پاک نبی واپس گئے. یا اللہ کم کر دے. رب نے 5 کم کر دی. کہا 40 رہ گئی. واپس آئے. کہا کتنی؟ کہا 40. کہا واپس جاؤ, 40 آپ کی امت نہیں پڑے گی. رب نے 5 اور کم کر دی. 9 چکر لگائے میرے پاک نبی نے چھٹے آسمان سے. رب کے حضور اللہ نے 5 کم کر دی. محدثین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یا اللہ اپنا دیدار کروا. رب نے معراج کی رات اس دعا کا صلہ دے دیا. کہا میرا کلیم آج میرا حبیب محمد مجھے دیکھ کر آ رہا ہے. میرے یار کے چہرے کو دیکھ لے, یار کے چہرے میں تجھے رب کا دیدار ہو جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد. کہا میرے پاک نبی کا چہرہ دیکھتے جاؤ, اس سے رب کا دیدار ہوتا جائے گا. دعا کا صلہ ملا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 رہ گئیں, آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی. آپ کی امت آج دیکھ لیں میں کتنی پڑھتا ہوں, آپ کتنی پڑھتے ہیں. میں صرف اتنا ہی کہوں گا, جہاں موقع ملے نماز پڑھو. زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کس موڑ پہ مک جائے. اور جن کے لیے دن رات ہم دوڑتے ہیں ان کا اعتبار ہی نہیں. کل ٹھڈے مار کے سن کرو ہی کٹتے ہے. یقین میں نے تو کتنے لوگوں کو دیکھا ہے اولاد کے لیے کماتے ہیں, لیکن جب اولاد جوان ہوتی ہے تو اولاد ہی ماں باپ کو پکڑ کے اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیتی ہے. پہلے تو یہ باہر تھا, اب الحمدللہ یہ پاکستان میں بھی ہے. ملتان کے اندر تو بن چکا ہے, اور کتنے لوگوں نے اپنے مائی باپ کو وہاں جمع کروا دیا. ابھی یہ اعزاز اس امت کو ہے کہ اس امت کو درس دیا گیا, ترغیب دی گئی کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا اجر دے گا جتنا کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا اجر ہے. شاید یہ ابھی تھوڑا سا اس کا کلچر ہے, لیکن وہ دن دور نہیں, کیونکہ ابھی تعداد مسجدوں سے کم ہوتی جا رہی ہے. اب یہ جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں ان میں بچے یا نوجوان کم ہیں. نوجوان گھروں میں موبائل پہ ہوں گے, تو جب انہوں نے دین سننا نہیں تو انہوں نے مائی باپ کی خدمت کیا کرنی ہے. یا ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی یا ٹیوشن والوں نے بڑا چن کے ٹائم رکھا ہوتا ہے, این جمعے کے ٹائم نہ اسکول چھٹی, نہ کالج چھٹی, نہ ٹیوشن چھٹی. اور ہم بھی اتنے ایماندار ہیں کہ ہم بچے اور بچی کو کہتے ہیں نہیں نہیں ٹیوشن سے چھٹی نہیں کرنی, جمعہ رہ جائے تو کوئی بات نہیں. تو پھر ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوگا نا. میں اتنی عرض کروں گا, جہاں موقع ملے نماز پڑھو, جہاں موقع ملے نماز پڑھو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا محمد الرسول اللہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی, واپس جائیے. تو میرے پاک نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے, اب مجھے حیا آتی ہے رب کے دربار میں واپس جانے کے لیے. جہاں 50 تھیں میرے رب نے 5 رکھ دی, جہاں 6 مہینے تھے وہاں 1 مہینہ رکھ دیا. اب مجھے حیا آتی ہے. اب میرے پاک نبی نے جب یہ الفاظ کہے نا تو رب کی رحمت نے گوارا نہ کیا, کہا اے میرے حبیب غم نہ کر, تعداد کم کی ہے ثواب کم نہیں کیا. آپ کا جو امتی 5 نمازیں پڑھے گا
پڑے گا 5 ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ تو اس لیے یہ تحفہ ہے معراج کا، جہاں موقع ملے اسے اتنے خالصتاً، اکڑ کے نہیں، غرور سے نہیں، تکبر سے نہیں، ریاکاری سے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، اپنے مطلب کے لیے نہیں، نماز فقط رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ آج کل ہمارے نمازی بھی ریاکاری پہ اتر آئے ہیں، نماز پڑھنی ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا شرک ہے، شرک شرک، کیونکہ تو عبادت کے اندر جہاں رب کا خیال تصور ہونا چاہیے تھا وہاں تو نے لوگوں کو بیچ میں ڈال دیا کہ لوگ دیکھیں۔ نہیں، جب مسجد میں بندہ آئے تو اس کا سر جھکا ہونا چاہیے، اور جب اللہ کے حضور کھڑا ہو تو اتنی عاجزی آنی چاہیے، اتنی انکساری آنی چاہیے کہ وہ 2 رکھتے ہی صحیح پر اتنی کمال کی ہوں کہ عرش سے صدا آئے، جا میں نے تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ بندہ پڑھتا جائے پڑھتا جائے پڑھتا جائے تو پھر اینڈ کیا نکلے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بندہ 80 سال سجدے کرتا رہے گا، ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ عاجزی، اکڑ نہیں۔ اکڑ کے سجدے تو ابلیس نے بھی کہا تھا میں کرتا ہوں یا اللہ تجھے، کہا یہ تو دل مجھے پسند ہی نہیں، یہ عبادت تو مجھے پسند ہی نہیں جس عبادت کے اندر غرور آ جائے۔ تو معراج سے ہمیں کیا ملا؟ تحفہ، جہاں دیگر تحفے دنیا کے سنبھال کے رکھتے ہو، وہیں پہ پاک لجپال نبی تحفہ لائے ہمارے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تحفہ بھیجا؟ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ دن میں سبحان اللہ کا ورد کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو سبحان اللہ کا ورد کرے گا جنت میں درخت لگتے جائیں گے، وہ رقبہ وہ ملکیت آپ کے نام ہوتی جائے گی۔ تیسرا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سنو، حضور ضیاء الامت نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر وظیفہ لکھا ہے جو میرے پاک نبی نے دیا، جس کو کوئی مشکل آ جائے، دینی ہے دنیاوی ہے، وہ عشاء کی نماز پڑھے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ مصلی پہ بیٹھ جائے، 2 نفل پڑھے، منہ قبلے کی طرف ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، پڑھنے کے بعد 500 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، پڑھنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے حضور جو معاملہ ہے وہ اللہ سے بات کرے۔ خدا کی قسم، حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ میرے پاک نبی نے فرمایا دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو باقی رہ جائے گی، اللہ ساریاں پوری کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔